IMF کا آئندہ بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ، سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثنا ختم، کھاد، اسپرے اور زرعی آلات پر 18% GST عائد کی جائے گی، پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھائی جائے گی، ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے، ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، POS پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے گا، زرعی ان پٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھائی جائے گی۔ بھارتی وزیراعظم کے دھمکی آمیز بیان پر پاکستان کا شدید رد عمل، بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی وزیراعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے، بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، بھارت عالمی عزائم سے پہلے اپنی ضمیر کا محاسبہ کرے، بھارت بیرون ملک قتل و غارت اور مداخلت میں ملوث ہے، غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کر رہا ہے، بھارتی حکومت اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے ملاقات، آپریشن بنیان مرصوص پر آذربائیجان میں جشن منانے پر اظہار تشکر، اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر بھی موجود، شہباز شریف آج سے افریقی اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے، آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے، وزیراعظم شہباز شریف آج تاجکستان بھی جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ، وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت، پاک آذربائیجان عسکری قیادت کا باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال، فیلڈ مارشل نے دو طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل، عالمی دباؤ نظر انداز، 5 کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے، پاکستان نے نواز شریف کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، یوم تکبیر وہ تاریخی دن جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، 28 مئی 1998 کو عرض پاک دنیا کی 7ویں اور اسلام کی پہلی ایٹمی ریاست بنا، یوم تکبیر پر ملی جوش و جذبے کا مظاہرہ، ملک بھر میں ریلیاں، تقاریب اور سیمینارز کا سلسلہ جاری، وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا گیا۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانش مندانہ فیصلہ تھا، صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد، صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی سرپرستی میں ہمارا ملک ایٹمی طاقت بنا، سائنسدانوں، انجینئر، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والوں کو یوم تکبیر کی مبارک، آج کے دن بھارت کے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، فتح مبین سے سرشار، قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک معاشی قوت بنائیں گے۔ یوم تکبیر کے موقع پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی پاکستان کو مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین، پیغام میں کہا ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، یوم تکبیر فخر اور غیر متزلزل قومی عزم کا دن ہے، قوم متحد ہو، قیادت دور اندیش ہو تو کوئی چیلنج ناقابل عبور نہیں، ہمارا ایٹمی دفاع شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا آج کا دن ہمارے لیے فخر کا دن ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو جدید میزائل ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ نے بھی قوم کو مبارکباد دی۔ بھارت کی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا ہے، خطے میں غیر ضروری طور پر طبلِ جنگ بجانا کسی طور ذمہ دارانہ عمل نہیں، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، بھارتی اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں اور انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے،
مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے پسماندہ عوام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہندوتوا ریاست خطرناک حد تک حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک تنازعات میں سے ایک بن رہا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا انٹرنیشنل نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو۔ کہا، بھارت اعلیٰ سطح پر دیر پا مکالمے کی جگہ بنانے میں ناکام ہے۔ مودی کی بیان بازی داخلی سیاسی ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش لگتی ہے۔ بھارت خطے میں خطرناک بحران کی فضا قائم کر رہا ہے۔ بھارت کے رویے سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و تعاون کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ بحری راستے سے بھی زائرین کو ایران اور عراق بھجوانے پر گفتگو۔ پاک ایران تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کہا، زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ بھارت کی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا ہے۔ خطے میں غیر ضروری طور پر طبلِ جنگ بجانا کسی طور ذمہ دارانہ عمل نہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ بھارتی اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں اور انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے پسماندہ عوام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہندوتوا ریاست خطرناک حد تک حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک تنازعات میں سے ایک بن رہا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا انٹرنیشنل نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو۔ کہا، بھارت اعلیٰ سطح پر دیر پا مکالمے کی جگہ بنانے میں ناکام ہے۔ مودی کی بیان بازی داخلی سیاسی ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش لگتی ہے۔ بھارت خطے میں خطرناک بحران کی فضا قائم کر رہا ہے۔ بھارت کے رویے سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و تعاون کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ بحری راستے سے بھی زائرین کو ایران اور عراق بھجوانے پر گفتگو۔ پاک ایران تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کہا، زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔